الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، عمل کی زندگی، اعمال، انسانی اعضاء اور جوارح سے نکلنے والا عمل، یہ جیسا ذہن بنتا ہے اور جیسی فکر بنتی ہے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے، عمل بھی اس کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ یہاں خوف بیٹھا ہوا ہے تو فوراً آدمی اپنے اعمال کے ذریعے اپنے تحفظ کا انتظام کرتا ہے۔ ذہن اور فکر، پھر عمل اس کے پیچھے چلتا ہے۔ سوچ کیا ہے اس کی، فکر کیا ہے اس کی، دماغ کیا بنا ہوا ہے اس کا، عمل بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پھر زندگی کے اعمال بھی، زندگی کے فیصلے بھی، زندگی کا رہن سہن بھی اس کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا دین جو سوچ اور فکر بناتا ہے، دماغ بناتا ہے، وہ اس نقطے پہ بناتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مسلمانوں کا اور کامیاب لوگوں کا مستقبل آخرت ہے اور مسلمانوں کو اس پہ یقین ہے۔ اب جتنا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کا اور بچیوں کا اور ہمارا زندگی کا مستقبل آخرت ہے، تو پوری زندگی پھر اس بہتر مستقبل میں لگا دیتا ہے کہ وہ میرا مستقبل بہتر کیسے بنے۔ اب اس بہتر مستقبل کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے کہ میاں اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اس پر مسلمان بچے بچیوں کی ذہن سازی ہوا کرتی تھی کہ تم نے اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے، بہتر مستقبل کی زندگی لیے یہ زندگی گزارو۔ اور ایک ذہن سے ذہن سازی یہ بھی ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے، اسکول کے نصاب کے ذریعے، بیٹھو بھائی بیٹھو، اور ماحول کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، نصاب کے ذریعے، ماحول کے ذریعے۔ بچوں سے پوچھو کیوں پڑھ رہے ہو؟ اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ شفٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے۔ یہ بچیوں کا رشتہ یہاں کیوں کر رہے ہو؟ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔
یہ اپنی بچیوں کو تم باہر کیوں بھیج رہے ہو؟ بچوں کو ان کا مستقبل بہتر ہو جائے. ان کو اپنے اتنے گندے ماحول میں تعلیم کے لیے کیوں بھیجا؟ بس ذرا ان کا مستقبل بہتر ہو جائے. مستقبل بہتر ہو جائے. تو ایک یہ ذہن سازی ہے جو باطل نے کر دی کہ اسی دنیا کے اگلے سالوں کو اپنا مستقبل سمجھ لیا. اور اتنی بڑی حماقت ہے، بہتر مستقبل کے لیے کہیں گیا اور جیسے ہی اپنی تعلیم مکمل کر لی مر گیا. تو کیا ہوا بہتر مستقبل کا؟ جیسی تجوریاں بھری مر گیا، جیسے ہی کاروبار شروع کیا مر گیا. دیکھتا بھی ہے لیکن ماحول کا اتنا اثر ہے، اس باطل کے نظام تعلیم کا اتنا اثر ہے، اس باطل کے نظام کا اتنا اثر ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے. ابا بھی چلا گیا، اماں بھی چلی گئی. یہ جو بہتر مستقبل کے لیے نکلے گئے تھے دفتر میں ہی مر گیا، فیکٹری کے اندر ہی مر گیا. بہتر مستقبل کے لیے نکلا تھا، تعلیم مکمل ہوئی، ڈگری آئی، مر گیا. سب دیکھتے ہیں لیکن وہ ذہن سازی ایسی ہے پھر بھی بہتر مستقبل کے لیے محنت کر رہا. چند دنوں سے افغانستان کی وہ ایئرپورٹ کی خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو میں رہ کر یہ خیال آتا ہے کہ باطل نے مسلمان بچے بچیوں پر، نوجوانوں پر کیسے محنت کی ہے اور کیسا ذہن بنایا ہے کہ آج وہ اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کر کفر کے ماحول میں جانا چاہتے. برین واش کر دیا، ذہن سازی کر دی. اس ماحول نے ان کا یہ ذہن بنا دیا کہ بہتر مستقبل کے لیے. کہنے میں بیچارے مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی بچیاں ہیں. تو اگر ان سے پوچھا جائے کیا کرنا جا رہا ہو؟ مستقبل بہتر کرنے کے لیے. تو ان بیچاروں کے ہاں مستقبل ہے ہی یہی. اور یہ ہم میں سے کتنے بچوں کا ہے، کتنی بچیوں کا ہے. کتنے ماں باپ اپنی اولادوں کو ایسے ماحول میں پھینک دیتے ہیں، نہ ایمان بچتا ہے نہ شرم و حیا بچتی ہے. لیکن ایک ذہن سازی ہوئی ہے، دماغ بن گیا ہے، کچھ بھی ہو جائے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا. اللہ نے بتایا یہ سوچ کافر کی ہے، مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. بس ان کی ساری صلاحیتیں اسی دنیا کے گرد گھومتی ہیں، وہ آخرت کو نہیں جانتے کہ وہ بھی کوئی بہتر مستقبل بنانے کی چیز ہے. ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری کوششیں اسی کے گزرتی ہیں، اسی دنیا کے گرد. حالانکہ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اور دعا میں فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ دنیا میری بڑی پریشانی نہ بننے دینا. اللہ دنیا میری پریشانی نہ بننے دینا کہ میں دنیا کی کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان رہوں. آمدنی کم ہے، قد چھوٹا ہے، جسم بھاری ہو گیا ہے، خوبصورتی زیادہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آمدنی کم ہے، گھر چھوٹا ہے، سواری نہیں ملی ہے، اسٹیٹس نہیں حاصل کر پایا. یہی غم ہے نا آج کل. آج کل پریشانی کیا ہے؟ بچیوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، سب ڈپریشن میں، سب ڈپریس ہیں. یہی غم میں لگے ہیں نا.
کہ زمانے کے اسٹیٹس پہ نہیں اتر رہا. میرا بچہ اس ماحول میں نہیں پڑھ پا رہا جہاں میرے کزن کے بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں. آمدنی وہ نہیں ہے جو میرے دائیں بائیں لوگوں کی ہے. تعویذ کیوں لیتا ہے؟ تعویذ کیوں لیتا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ کس چیز سے بے چین ہے؟ اگر کوریدو گے تو پتہ لگے گا کوئی دنیا کی پریشانی، اور یہی پریشانی اس کو ہر وقت اس پہ مسلط ہے. کوئی اس لیے نہیں پریشان کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کوئی اس لیے دکھی نہیں ہے کہ بیٹی حیا کی چادر نہیں اوڑھتی. کسی کو آپ اس تکلیف میں نہیں دیکھیں گے کہ بیٹا اللہ کی فرمانبرداری پہ نہیں آ رہا. کسی کا دکھ یہ نہیں ہوگا کہ شوہر فجر نہیں پڑتا. کسی کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا. یہ پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز. اور اللہ کے نبی دعا کیا کرتے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اللہ میری دنیا پریشانی نہ بننے دینا. کہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی کہ کوئی آدمی اس کی خاطر پریشان رہے. ہاں، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها ہیبۃ الاسلام. جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی نا، پھر پریشانیاں دنیا کی رہ جائیں گی. دین کی غم کسی کو نہیں لگے گا، دین کی پریشانی کسی کو نہیں ہوگی. دین مٹ رہا ہے یہ تکلیف کسی کو نہیں ہوگی. اللہ کے حکم میرے گھر میں ٹوٹ رہے ہیں، اس سے کوئی نہیں روئے گا. دنیا بڑی چیز ہو گئی نا. نزیت من ہیبۃ الاسلام. اسلام کی عظمت وقت دلوں سے نکل جائے گی. تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اللہ دنیا میرا بڑا غم نہ بننے دینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربا. اگر اللہ کے ہاں یہ دنیا کوئی بڑی چیز ہوتی نا تو اللہ اپنے سب سے بڑے دشمن جس کے اندر کفر کی نجاست ہے، جس کے اندر شرک کی نجاست ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ اسے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا. وہ مالک دنیا، وہ دنیا کا جو مالک ہے، وہ پھر اپنے دشمنوں کو یہ کیوں دیتا؟ اللہ کے ہاں اس کی کوئی چیز نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سید الکونین، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، اللہ کے پیاروں کے پیارے، سارے پیاروں کے امام، چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہے. بدن ریشم جیسے نرم، نشان پڑ گئے چٹائی کے اٹھے تو. حضرت عمر کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن، یہ قبائل کے فلاں سردار وڈیرے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے اور آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یوں ہاتھ مارا اور فرمایا عمر تم بھی دھوکے میں ہو، تم بھی دھوکے میں ہو. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. انہیں اللہ نے دنیا دے دی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی بس اوقات اپنے پیاروں کی تربیت کیا کرتے تھے اور مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے. چل رہے تو ایک مردار بکری پڑی ہوئی، کان بھی کٹا ہوا، اور میں اس کو کتنے دام میں خریدو گے، اس کی کتنی قیمت لگے گی؟ یا رسول اللہ اس مردے کو، مردار کو، کنکٹی، اسے کون خریدے گا؟
اللہ اپنے پیاروں کی تربیت کر رہا ہے. فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مردار بکری سے بھی زیادہ نہیں ہے. دیکھیے نا سوچ میں کتنا فرق آ گیا, فکر میں کتنا فرق آ گیا. ماحول نے بنا دیا, ماحول نے بنا دیا. جس ماحول میں رہتا ہے, جس ماحول میں پڑھتا ہے, جو کچھ پڑھتا ہے, اس نے یہ ذہن سازی کر دی, اسی میں بڑا ہوتا ہے اس ماحول میں. اب جب اس سے پوچھو بیٹے کیا کرنا ہے, اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے, اور اس کی نظر میں مستقبل 60, 70, 80 سال. ماں بیٹی کا رشتہ کرتی ہے, یہی مستقبل دیکھتی ہے. باپ بیٹے کو پڑھاتا ہے, یہی مستقبل دیکھتا ہے. شوہر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے, یہی مستقبل دیکھتا ہے. بیوی کو پریشانی ہے, دکھ ہے, شکایت ہے, تو اس کے سامنے بھی یہی زندگی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کافر ہیں جن کے ہاں دنیا ہی سب کچھ ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ, آخرت کو بھولے بیٹھے. اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اللہ دنیا میں بھی بڑی پریشانی نہ بننے دینا کہ میں کسی دنیاوی معاملے میں, کسی دنیاوی چیز میں, کسی دنیا کے نقشے کے چھن جانے میں پریشان ہو جاؤں. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ میری ساری دانش اور میرے سارے علم کا حاصل دنیا نہ بننے دینا کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ دنیا کماؤں. یہ بڑا سمجھدار ہے. کیا مطلب؟ کمانا بہت اچھا آتا ہے. آج ہمارے یہاں ہوشیار کیسے کہتے ہیں؟ ہوشیار کسے کہتے ہیں؟ وہ نہیں جو اس کے اندر تقوی زیادہ ہے. ہوشیار اسے کہتے ہیں جو اچھے طریقے سے اچھا کاروبار کر لیتے, اسے کمانا اچھا آتا ہے. چاہے حلال سے کمائے چاہے حرام سے کمائے, جائز ہو یا ناجائز, سچ بول کے یا جھوٹ بول کے, دیانت کے ساتھ یا خیانت کے ساتھ, بس پیسے اکٹھا کرنا آتا نا, بڑا ہوشیار ہے. فرمایا ولا مبلغ علمنا, اے اللہ میرے علم کا اور میری دانش کا حاصل دنیا نہ بننے دینا. اچھا یہ دونوں چیزیں اتنی بری ہیں, کسی کو دنیا کا غم لگ جائے, کسی کی ساری صلاحیتیں سارا علم ہوئی دنیا کی خاطر, یہ اتنی بری چیز ہے. آپ کو اندازہ ہوگا اللہ نبی نے فرمایا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ کسی ظالم پہ ہم پہ مسلط نہ کرنا. بتائیے ظالم کا مسلط ہونا کتنی بری بات ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا پچھلی دو باتیں بھی کتنی بری ہیں. تین چیزیں اللہ کے نبی نے مانگی نا. اللہ کسی ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا. تو ظالم کا مسلط ہونا کتنی بری بات ہے. تو یہ دو چیزیں بھی کتنی بری ہیں. تو ماحول دماغ بناتا ہے, ماحول ذہن سازی کرتا ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ اس بے دینی کے ماحول میں جتنا بھی ماحول ہوتا ہے اس سے آدمی کا برین واش ہو جاتا ہے. دوسری طرف وہ سوچتا ہی نہیں. حالانکہ کافر کا بھی آدمی مر جاتا ہے, کافر کی اولاد بھی مر جاتی ہے, لیکن وہ ذہن سازی ایسی ہے کہ ادھر دماغ جاتا ہی نہیں کہ کوئی اور زندگی بھی ہے. شکوہ کافر سے نہیں ہے, شکوہ اس مسلمان پر ہے جو آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے لیکن پھر بھی آخرت کو بھولے بیٹھا ہے, پھر بھی اسے بھولے بیٹھا ہے, پھر بھی اس سے غافل ہے.
اور اس کے سارے فیصلے اس دنیا کے گرد گھومتے ہیں. اللہ نے جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن سے اللہ بڑا راضی ہوا ہے, ان کی چند خوبیاں ہیں. اور جب اللہ کے نبی نے ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا, حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ, یہ اتنے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ کوئی اللہ کے نافرمان ہیں؟ فرمانا نا, یہ اللہ کے مقبول بندے. ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کی خوبی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون. یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں, اللہ کی آیات پہ یقین بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے انہم الی ربہم راجعون, انہیں یہ ہر وقت فکر لائق ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ فکر لائق. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ ہیں اللہ کے وہ بندے جو نیکیوں میں آگے بڑھیں, جن کا عقیدہ یہ ہے, جن کا نظریہ یہ ہے, جن کی فکر یہ ہے, جن کا ذہن یہ بنا ہے کہ اللہ کے پاس واپسی ہے, اللہ کے دربار میں حاضری ہے, وہ اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند ہیں. یہ ہیں نیکیوں پہ آنے والے, یہ ہیں اعمال صالحہ پہ آنے والے. ورنہ میرے عزیزو, اگر اس زندگی سے ہم غافل ہو گئے نا, تو بس اوقات کچھ دین کی چیزیں کر بھی رہے ہوں گے نا, تو وہ بھی دنیا بن جائے گا. صحابہ تاجر بھی تھے, زارع بھی تھے, کاشتکار بھی تھے, حکمران بھی تھے, جرنیل بھی تھے, سارے خوبیاں اور سارے دنیا کے نقشوں میں موجود تھے. لیکن ان کے یہ ساری دنیا کے نقشے عبادت تھی, کیونکہ وہ دنیا کے ان سارے نقشوں میں مشغول تھے آخرت سنوارنے کے لیے, آخرت سنوارنے کے لیے. اور ہم بس اوقات اسلام کی عبادات کرتے ہیں وظائف کے طور پہ, تاکہ اس سے ہماری دنیا اور اچھی ہو جائے. اور جہاں دنیا ذرا سے خطرے میں آئی, عبادت بھی گئی, اللہ کا حکم بھی گیا, دیانت بھی گئی, سچائی بھی گئی, معاملے کی صفائی بھی گئی, اخلاق بھی گئے, نماز بھی گئی, اور مالی امور میں دیانت بھی گئی. کر رہا تھا, یہ کچھ عبادات کر رہا تھا, کچھ نیکیاں کر رہا تھا, لیکن وظیفے کے طور پہ کر رہا تھا کہ دنیا اور اچھی ہو جائے. صحابہ دنیا کرتے تھے, ان کی دنیا بھی دین بن جایا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ دنیا بھی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کرتے تھے. اس لیے جہاں آخرت خطرے میں ہوتی, اپنی ساری دنیا سے دستبردار ہو جاتے تھے. جہاں ان کی آخرت خطرے میں ہوتی, اپنی ساری دنیا سے دستبردار ہو جاتے تھے. اور ہماری جب دنیا خطرے میں ہوتی ہے تو اللہ کی عبادت اور بندگی سے دستبردار ہو جاتے ہیں, دیانت سے دستبردار ہو جاتے ہیں, سچائی سے دستبردار ہو جاتے ہیں, معاملات کی صفائی سے دستبردار ہو جاتے ہیں, وراثت کی صحیح تقسیم سے دستبردار ہو جاتے ہیں. دوسروں کے حق غصب کیا ہوا ہے, ہاں, اس میں اللہ کا حکم نہیں زندہ کرتے. اس لیے جہاں دنیا خطرے میں ہے وہاں ہم اللہ کے دین سے دستبردار ہو جاتے. اور صحابہ چونکہ اپنی دنیا آخرت کے نہیں کرتے تھے, جہاں آخرت خطرے میں اپنی ساری دنیا سے دستبردار ہو جایا کرتے. کتنا بڑا فرق ہے. ہم دنیا کی خاطر دین چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ اپنے دین کی خاطر ساری دنیا چھوڑ دیا کرتے تھے. کیوں؟
اس لیے کہ ان کی سوچ صحیح تھی، ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، ان کی فکر سلامت تھی کہ ہم تو دنیا میں آئے ہیں اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے، اور وہ آخرت ہے۔ ہم تو اس چند روزہ زندگی میں آئے ہیں اپنی آخرت جو ہمارا بہتر مستقبل ہے اسے بنانے کے لیے۔ دماغ صحیح تھا، ذہن سازی ہوئی تھی، یہ عقیدہ تر و تازہ تھا۔ دنیا میں وہ بھی مشغول تھے، بازار جایا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، لین دین ہوا کرتا تھا، عہدوں پہ تھے، مناصب تھے، بظاہر وہ دنیا کے نقشوں میں نظر آتے تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ کرتے تھے کس کے لیے؟ آخرت سنوارنے کے لیے۔ اور اس میں وہ سچے کتنے تھے کہ آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کیا کرتے تھے؟ تو ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ جہاں ان کا دین خطرے میں، جہاں ان کی آخرت خطرے میں، اس دنیا کو چھوڑ دیا کر دو، اس دنیا کو وہ چھوڑ دیا کر دو۔ جہاں ان کا دین خطرے میں، جہاں ان کا آخرت خطرے میں، اس دنیا کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور مسلمان عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہو گیا، اس کی سوچ اور فکر میں سلامتی نہ رہی۔ دنیا یہ بھی کرتا ہے لیکن اس کی خاطر یہ اپنی دین چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا حکم قربان کر دیتا ہے، آخرت فراموش کر بیٹھا ہے۔ بتائیے نا، بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں، بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں، بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت میں دنیا دیکھتے ہیں، آخرت دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں، سوسائٹی کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ ایسی ہماری زندگی بھری پڑی ہے۔ اندازہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہو گیا ہے، ہماری سوچ اور فکر میں کتنا فساد آیا ہے۔ اور اتنا فکر میں، سلامتی میں، ایک سوچ اور فکر میں خرابی آئی کہ اس خرابی کو ہم خرابی سمجھتے بھی نہیں۔ کوئی صحیح کر رہا ہو تو ہمیں وہ کم عقل لگتا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہو ہمیں وہ کم عقل لگتا ہے، اور جو غلط کر رہا ہو ہمیں وہ سمجھدار لگتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی ایک بڑی نشانی، مقبول بندوں کی ایک بڑی نشانی، اعمال صالحہ پہ آنے کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کا سوچ اور فکر اور عقیدہ ٹھیک ہو کہ بہتر مستقبل دنیا نہیں آخرت ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور برائی کی جڑ، بے دینی کی جڑ وہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ختم ہو گیا، یا اس عقیدے پہ ایمان کمزور ہو گیا۔ یا مادہ پرستی اس دنیا پر ایمان آ گیا کہ بس یہی ہے، بس یہی ہے، بس اسی کے خاطر زندگی گزرتی ہے، اسی کے لیے بچے، اسی کے لیے بچیاں۔ اولاد تو کافر کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، بچیوں کا خیال رکھتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، فکر مند بھی ہوتا ہے۔ یہی تو فرق تھا مسلمان اور کافر میں۔ کافر اپنے اولاد کو دیکھتا ہے 60-70 سال کے لحاظ سے، اور مسلمان اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کھربوں سال کے لحاظ سے۔ یہی تو فرق تھا۔ تو مسلمان اور کافر کے بچے کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا تھا، عمل میں بھی، سوچ اور فکر میں بھی۔ مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا تھا سوچ اور فکر میں۔ وہ اس کے لیے جی رہا ہے، وہ آخرت کے لیے جی رہا ہے۔
لیکن آج میرے عزیزو چونکہ سوچ اور فکر میں فساد آ گیا تو دونوں کے بچے ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں کے بچیاں ایک جیسی لگتی ہیں، مسلمان کافر کے فیصلے اس دنیا میں ایک جیسے لگتے ہیں، اس کی تجارت اس کی تجارت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ بھی سود حرام لیتا ہے، یہ بھی حرام لیتا ہے، اس کے معاملات میں اس کے معاملات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، دونوں کی زندگی ایک جیسے گزر رہی ہے۔ چند لوگ جا رہے تھے نا، تو ایک ان میں سے ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، تھے عقل کی ان کی پوری تھی، تو سردار جی کے پاس گئے، سکھ کے پاس گئے کہ ہمارا آدمی اوپر چڑھ گیا، کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ یہ آسانی سے نیچے آ جائے۔ کا کوئی مسئلہ نہیں، رسی پھینکیں، وہ کمر میں باندھے گا، تم کھینچ لینا، وہ نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے اسی کے مشورے پہ عمل کیا، کمر میں اس نے رسی باندھی، کھینچا، نیچے مر گیا۔ اب اٹھا کے اس کے پاس لے گئے، تم نے تو ہمارا آدمی مروا دیا۔ کہا اوہو، نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے اسی تدبیر سے کنویں سے نکالا ہے۔ اسی تدبیر سے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ تو میرے عزیزو، کافر کی ترقی اور ہے اور اس کی ترقی کا راستہ اور ہے، کافر کی کامیابی اور ہے اور اس کی کامیابی کا راستہ بھی اور ہے، مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی اور ہے، اس کا راستہ بھی دوسرا ہے۔ دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکو گے تو مسلمان مر جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔